نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 کا جو جادو کے بارے میں ہے، اس بارے میں یہ 2-3 روز سے بیان چل رہا ہے کہ آج سحر اور معجزے میں فرق بیان کیا جائے گا۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام کے معجزات یا اولیاء کی کرامات سے ایسے واقعات مشاہدے میں آتے ہیں جو عادتاً نہیں ہو سکتے، اسی لیے ان کو خرق عادت کہا جاتا ہے۔ بظاہر سحر اور جادو سے بھی ایسے ہی آثار مشاہدے میں آتے ہیں، اس لیے بعض جاہلوں کو ان دونوں میں التباس بھی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جادوگروں کی تعظیم و تکریم کرنے لگتے ہیں۔ ایک خط مشرق بعید سے آج کا لکھا ہوا اچانک سامنے آ کر گر گیا تو دیکھنے والے اس کو خرق عادت کہیں گے۔ حالانکہ جنات و شیاطین کو ایسے اعمال و افعال کی قوت دی گئی ہے، ان کے ذریعے معلوم ہو تو پھر کوئی خرق عادت نہیں رہتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ سحر سے ظاہر ہونے والے تمام آثار اسباب طبیعہ کے ماتحت ہوتے ہیں، مگر اسباب کے مخفی ہونے کے سبب لوگوں کو مغالطہ خرق عادت کا ہو جاتا ہے، بخلاف معجزے کے کہ وہ بلا واسطہ فعل حق تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اس میں اسباب طبیعہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ کو حق تعالیٰ نے فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جائے، مگر ٹھنڈی اتنی بھی نہ ہو جس سے تکلیف پہنچے، بلکہ جس سے سلامتی حاصل ہو۔ اس حکم الہی سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آج بھی بعض لوگ بدن پر کچھ دوائیں استعمال کر کے آگ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ دوائیں مخفی ہونے سے لوگوں کو دھوکہ خرق عادت کا ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کنکریوں کی مٹھی جو آپ نے پھینکی در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ یہ معجزہ غزوہ بدر میں پیش آیا تھا۔ اول یہ کہ معجزہ یا کرامت ایسے حضرات سے ظاہر ہوتی ہے جن کا تقوی، طہارت و پاکیزگی، اخلاق و اعمال کا سب مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جادو کا اثر صرف ایسے لوگوں سے ظہور پذیر ہوتا ہے جو گندے ناپاک اللہ کے نام سے اور اس کی عبادت سے دور رہتے ہیں۔ یہ چیز ہر انسان آنکھوں سے دیکھ کر معجزے اور سحر میں فرق پہچان سکتا ہے۔ جادو کے باطنی اسباب بھی انبیاء علیہ السلام متاثر ہو سکتے ہیں اور یہ تاثر شان نبوت کے منافی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وحی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا احادیث صحیحہ میں ثابت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سحر سے متاثر ہونا خود قرآن میں مذکور ہے۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، اور فاوجس فی نفسی خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر خوف طاری ہونا اسی جادو ہی کا تو اثر تھا۔ اب سحر کے بارے میں احکام شرعیہ، یہ ایک جگہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ 40 جادوگر جو فرعون نے جمع کیے تھے وہ آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو ان جادوگروں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں۔ ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیسے پتہ لگا کہ یہ جادوگر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جادو کرنے والے کو اپنے جادو پر بھروسہ ہوتا ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر خوف دیکھا تو جس سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہیں بلکہ احکام الہی کے تابع ہیں۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں سحر صرف ایسے عمل کو کہا گیا ہے جس میں کفر اور شرک اور فسق و فجور اختیار کر کے جنات و شیاطین کو راضی کیا گیا ہو اور ان سے مدد لی گئی ہو، ان کی امداد سے کچھ عجیب واقعات ظاہر ہو گئے ہوں۔ سحر بابل جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ یہی تھا۔
جساس، اور اسی سحر کو قرآن میں کفر قرار دیا۔ ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحیح یہی ہے کہ مطلقاً سحر کی سب اقسام کفر نہیں، بلکہ صرف وہ سحر کفر ہے جس میں ایمان کے خلاف اقوال و اعمال اختیار کیے گئے ہوں۔ روح المعانی سے یہ بات نقل کی گئی تھی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ شیاطین پر لعنت کرنے، ان سے عداوت مخالفت کرنے کے احکام قرآن و حدیث میں بار بار آئے ہیں۔ اس کے خلاف ان سے دوستی اور ان کو راضی کرنے کی فکر خود ہی ایک گناہ ہے۔ پھر وہ راضی جب ہی ہوتے ہیں جب انسان کفر و شرک میں مبتلا ہو، جس سے ایمان ہی سلب ہو جائے، یا کم از کم فسق و فجور میں مبتلا ہو اور اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی مرضیات کے خلاف گندا اور نجس رہے، یہ مزید گناہ ہے۔ اور جادو، اور اگر جادو کے ذریعے کسی کو ناحق نقصان پہنچایا تو یہ اور گناہ ہے۔ غرض اصطلاح قرآن و سنت میں جس کو سحر کہا گیا ہے وہ کفر اعتقادی یا کم از کم کفر عملی سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر شیاطین کو راضی کرنے کے لیے کچھ اقوال یا اعمال کفر و شرک کے اختیار کیے تو کفر حقیقی اعتقادی ہوگا، اور اگر کفر و شرک کے اقوال و افعال سے بچ بھی گیا مگر دوسرے گناہوں کا ارتکاب کیا تو کفر عملی سے خالی نہ رہا۔ قرآن عزیز کی آیت مذکورہ میں جو سحر کو کفر کہا گیا ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ یہ سحر کفر حقیقی اعتقادی یا کفر عملی سے خالی نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ کہ جب سحر میں کوئی عمل کفر اختیار کیا گیا ہو، جیسے شیاطین سے استغاثہ و استمداد، یا کواکب کی تاثیر کو مستقل ماننا، یا سحر کو معجزہ قرار دے کر اپنی نبوت کا دعویٰ کرنا وغیرہ، تو یہ سحر باجماع کفر ہے، اور جس میں یہ افعال لکفر نہ ہوں مگر معاصی کا ارتکاب ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ فتاوی عالمگیری سے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ سحر کفر اعتقادی یا عملی سے خالی نہیں تو اس کا سیکھنا اور سکھانا بھی حرام ہوا اور اس پر عمل کرنا بھی حرام ہوا۔ البتہ اگر مسلمانوں سے دفع ضرر کے لیے بقدر ضرورت سیکھا جائے تو بعض فقہا نے اجازت دی ہے۔ مسئلہ تعویذ گھنٹے وغیرہ جو عامل کرتے ہیں ان میں بھی اگر جنات و شیاطین سے استمداد ہو تو بحکم سحر ہیں اور حرام ہیں، اور اگر الفاظ مشتبہ ہوں، معنی معلوم نہ ہوں اور شیاطین اور بتوں سے استمداد کا احتمال ہو تو بھی حرام ہے۔ اگلا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے قرآن و سنت کی اصطلاح سحر بابل کے علاوہ باقی قسمیں سحر کی، ان میں بھی اگر کفر اور شرک کا ارتکاب کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ مسئلہ ہے خالی مباح اور جائز امور سے کام لیا جاتا ہو تو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس کو کسی ناجائز مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ مسئلہ ہے اگر قرآن و حدیث، فتاوی قاضی خان سے یہ بیان کیا جا رہا ہے، اگر قرآن و حدیث کے کلمات ہی سے کام لیا جائے مگر ناجائز مقصد کے لیے استعمال کریں تو وہ بھی جائز نہیں۔ مثلا کسی کو ناحق ضرر پہنچانے کے لیے کوئی تعویذ کیا جائے یا وظیفہ پڑھا جائے، اگرچہ وظیفہ اسماء الہیہ یا آیات قرآنیہ ہی کا ہو وہ بھی حرام ہے۔ اگر کسی عالم کے جائز فعل سے جاہلوں کو مغالطے میں پڑنے اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو اس عالم کے لیے یہ جائز فعل بھی ممنوع ہو جائے گا، بشرطے کہ یہ فعل شرعاً ضروری اور مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہو۔ اس کی مثالیں قرآن و سنت میں بہت ہیں۔ یہ بات معارف القرآن مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کی تفسیر سے لی گئی۔ اب فرشتوں کے کام اور انبیاء کی ذمہ داری میں فرق بیان کیا جا رہا ہے، یہ بھی معارف القرآن مفتی شفیع صاحب کی تفسیر سے لیا جا رہا ہے۔ فرشتے سے ایسے کام بھی لیے جاتے ہیں جو مجموعہ عالم کے اعتبار سے تو بوجہ مصالح عامہ خیر ہوں، لیکن لزوم مفسدہ کے سبب فی ذاتی ہی شروع ہوں، جیسے کسی ظالم و جابر یا موذی جانور وغیرہ کی نشو و نما اور غور و پرداخت کے تکوینی اعتبار سے تو درست و محمود ہے، اور تشریعی لحاظ سے نادر، نادرست و مذموم، بخلاف انبیاء کرام علیہ السلام کے کہ ان سے خاص تشریعات کا ہی کام لیا جاتا ہے۔
مثلاً اقسام سحر میں یعنی جادو میں مثال فرض کیجئے کہ قواعد کلیہ سے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ دست غیب کا عمل جس میں تکیے کے نیچے یا جیب میں رکھے ہوئے روپے مل جائیں ناجائز ہے، لیکن یہ نہیں بتلایا کہ فلاں عمل پڑھنے سے اس طرح روپے ملنے لگتے ہیں۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون منہما ما يفرقون به بین المرء وزوجه وما هم بضارین به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ اور کفر نہیں کیا سلیمان نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو، اور اس علم کے پیچھے ہو لیے جو اترا 2 فرشتوں پر شہر بابل میں جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتے ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، سو تو کافر مت ہو، اور پھر ان سے سیکھتے وہ جادو جس سے جدائی ڈالتے مرد میں اور اس کی عورت میں، یعنی طلاق کروا دیتے، اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا بغیر حکم اللہ کے، اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے، اور وہ خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا جادو کو نہیں ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ، اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو۔ اگر ان کو سمجھ ہوتی اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کے ہاں سے بہتر، اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ جادو کے پھیلنے کے یعنی سحر کے پھیلنے کے 2 راستے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہود اپنے دین اور کتاب کے علم کو چھوڑ کر علم سحر کے تابع ہو گئے، اور سحر لوگوں میں 2 طرف سے پھیلا۔ ایک حضرت سلیمان کے عہد میں چونکہ جنات اور آدمی ملے جلے رہتے تھے تو آدمیوں نے شیطانوں سے سحر سیکھا اور نسبت کر دیا حضرت سلیمان کی طرف کہ ہم کو انہی سے پہنچا ہے، اور ان کو حکم جن و انس پر اسی کے زور سے تھا۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کام کفر کا ہے، سلیمان علیہ السلام کا نہیں ہے۔ دوسرا پھیلا ہاروت و ماروت کی طرف سے، وہ 2 فرشتے تھے شہر بابل میں، بصورت آدمی رہتے تھے، ان کو علم سحر معلوم تھا، جو کوئی طالب اس کا جاتا اول اس کو روک دیتے کہ اس میں ایمان جاتا رہے گا، اس پر بھی باز نہ آتا تو اس کو سکھا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے ذریعے سے بندوں کی آزمائش منظور تھی، سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے علموں سے آخرت کا کچھ نفع نہیں بلکہ سراسر نقصان ہے، اور دنیا میں بھی ضرر ہے، اور بغیر حکم خدا کے کچھ نہیں کر سکتے، اور علم دین اور علم کتاب سیکھتے تو اللہ کے ہاں ثواب پاتے۔ جادو خدا کا نازل کیا ہوا نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جادو خدا کا نازل کیا ہوا نہیں۔ ربیع بن انس فرماتے ہیں ان پر کوئی جادو نہیں اترا، اس بنا پر آیت کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ ان یہودیوں نے اس چیز کی تابعداری کی جو حضرت سلیمان کے زمانے میں شیطان پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے جادو کو ان 2 فرشتوں پر اتارا ہے جیسا اے یہودیو تمہارا خیال جبرائیل و میکال کی طرف ہے، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا ہے جو بابل میں لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ ان کے سردار 2 آدمی تھے جن کا نام ہاروت و ماروت تھا۔ حدیث میں ہے ما انزل اللہ دا الی الآخر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں ان سب کے علاج بھی پیدا کیے ہیں۔ موذی جانوروں سے عہد لیا سلیمان علیہ السلام نے، تمام موذی جانوروں سے عہد لیا تھا، جب انہیں وہ عہد یاد کرایا جاتا تو وہ ستاتے نہ تھے۔
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جادو حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے بھی موجود تھا۔ ایک عجیب قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ابن جریر میں ایک عجیب اثر اور ایک عجیب واقعہ ہے، اسے بھی سنیے۔ ولید ابن عقبہ کے پاس ایک جادوگر تھا جو اپنے کرتب دکھایا کرتا تھا۔ بظاہر ایک شخص کا سر کاٹ لیتا تھا، پھر آواز دیتا تو سر جڑ جاتا اور وہ موجود ہو جاتا۔ مہاجرین صحابہ میں سے ایک بزرگ صحابی نے یہ دیکھا اور دوسرے دن تلوار باندھے ہوئے آئے۔ جب ساحر نے اپنا کھیل شروع کیا، آپ نے اپنی تلوار سے خود اس کی گردن اڑا دی اور فرمایا، لے اب اگر سچا ہے تو خود جی اٹھ۔ پھر قرآن پاک کی آیت پڑھ کر لوگوں کو سنائی، افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت جادو کے وجود کے قائل ہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ جادوگر اپنے جادو کے زور سے ہوا پر اڑ سکتے ہیں اور انسان کو بظاہر گدھا اور گدھے کو بظاہر انسان بنا ڈالتے ہیں، مگر کلمات اور تنتر کے وقت ان چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آسمان کو اور تاروں کو تاثیر پیدا کرنے والا اہل سنت نہیں مانتے۔ یہ لمبی تفصیل چلے گی اور ہو سکتا ہے 2-3 دن تک اب جادو کی قسمیں اور جادوگر کا حکم اگر بقید حیات انشاءاللہ تعالی پیر کو بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک کلام پاک پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔